السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کا ویڈیو میں نے ان بہنوں کے لیے بنایا ہے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے اور کہا ہم کسی کو اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے اور اپنی دعاؤں سے نکال نہیں پا رہے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں پر وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ بار بار وہی خیال اور وہی دعا ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے، اسی طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے من پسند شخص اور من پسند دعاؤں کو کیسے مانگیں۔ یعنی اس سوال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اسے پانے کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور کس طریقے سے دعا مانگی جائے کہ وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہو، کہ جلد قبول ہو جائے؟ آئیے اپنے ذہن میں ان خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، دعا کے لفظی معنی ہیں پکار، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگنے بیٹھتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، من چاہی دعا کی قبولیت کے لیے، تو ہم بلا جھجک اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال بتا سکتے ہیں، جو بھی ہماری زبان ہے، جو بھی ہم بولتے ہیں۔ اور سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ ہم عربی دعا مانگی جائیں، اگر نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اردو میں مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں، دعا تو ہر ایک کی سنی جاتی ہے، کوئی منہ سے بولتا ہے تو کوئی دل سے بولتا ہے، اور جن کی زبان نہیں ہوتی اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے نا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں یا نہیں۔ تمیز اور ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ سے اپنی دعائیں مانگا جائیں۔ اے پروردگار، اور پھر اس شخص کا آپ نام لیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے اور مجھے اس کے حق میں بہترین بنا کر نواز دے، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کا خیال میرے ذہن سے نکال دے، اگر میری دعا میں کوئی بھی خرابی ہو۔ اے پروردگار، تو ہر ایک چیز کو بہتر سے بہترین جاننے والا رب ہے، اس دعا کو میرے سوچ، ذہن اور دعاؤں سے نکال دے، بے شک تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ میں بھی تیری بندی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تو اس دل کا مالک تو ہے میرے مولا۔ اگر یہ دعا میرے حق میں اچھی نہیں ہے تو میرا دل اس خواہش سے پاک کر دے، میرے دل کو سکون دے میرے مالک۔ بے شک دلوں کا سکون تو تیرے پاس ہے میرے رب۔ اس طریقے سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں پسند آ رہا ہے یا پھر پسند آ گیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں، کسی کو دعا میں مانگنا گناہ نہیں، لیکن گناہ سرسبز تب ہوتے ہیں جب اس دعا کے پیچھے اس سے پہلے کہیں نقصانات اور غلطیاں ہوں، آپ خود کے ساتھ کر گزرتے ہیں۔ یعنی کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً رحم مت کھاؤ، یعنی لاپرواہ بھی مت ہو جاؤ، کیونکہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھو، وہ بھی اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے، لیکن انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو تمہارا نہیں اس کی دھوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اسے تم تک بھیج دیا جائے گا۔ بس بھیجنے والے پر یقین رکھ کر صبر سے کام لیا جائے اور اس کے احکامات پر نظر رکھی جائے۔ اس بات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی رشتہ حلال نہیں ہو جاتا، یعنی نکاح نہیں ہو جاتا، تب تک آپ اسے اپنے لیے حرام سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہم فلاں شخص کو یا پھر کسی کو بھولنا چاہتے ہیں، اپنے ذہن کو کیسے پاک رکھا جائے کہ اس کی سوچ بھی نہ آئے؟ تو دیکھیں، آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہوگا، اپنے لیے خاص دعائیں کرنی ہوگی۔ ویڈیو کے اینڈ میں خاص دعائیں بتاؤں گی آپ سب کو، لازمی آپ نے اپنی دعاؤں میں وہ دعائیں مانگنی ہیں، اور اپنے ذہن کو کسی مصروفیت میں لگا دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن سے یہ سب باتیں نکل جائیں گی،
اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں وہ خیالات پھر سے آ جاتے ہیں، بے شک دعا کے دوران آ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقصان والی بات ہے کہ نقصان ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ سوچ ہی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر اس چیز سے بڑا ہے جو ہم سوچتے ہیں یا پھر ہم جس سے ڈرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں، اور یقین رکھیں آپ کے اس انتظار کا پھل آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا کہ تم نے جو اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، کہ کبھی تمہیں آگے جا کر ایسا نہیں لگے گا کہ یہ میں نے کیوں کیا، کہ ہمیں ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ جس شخص کو تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا ہے، تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں، تمہارا تڑپتا ہوا دل کبھی خالی نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے صبر کا بہترین اجر ضرور ملے گا۔ اس وظیفے کو کر کو آپ دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ ضرور کرے گا۔ پہلے وضو کریں، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ دعا کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو 7 بار پڑھیں۔ 7 بار سورہ قدر پڑھیں۔ اللہ سے مناسب جیون ساتھی کی دعا مانگیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر بہتر رہے گا فجر کی نماز کے بعد اور یا پھر تہجد میں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ اللہ کی رحمت طلب کریں گے، اللہ آپ کو بہترین ہمسفر ضرور دے گا۔ اے میرے رب، آج میں اس یقین اور امید کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ دکھا دے، میرے تڑپتے ہوئے دل کو سکون دے دے اور میری منزل کو آسان کر دے۔ میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں یا رب، مگر تیری ذات تو بہت بڑی ہے نا۔ اپنا خاص کرم کر دے مولا اور میرے لیے کن فیکن فرما دے۔ اے میرے اللہ، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو مجھ پر کوئی رحم نہیں کرے گا، اگر تو کرم نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اے میرے اللہ، میرے لیے کن فیکن کو آسان کر دینا اور میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔